اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی صاحب دعوت النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والعلوم الباقریہ وآثار الجعفریہ ومعاصر الکاظمیہ والحجج الرضویہ وجود التقویہ والنقاوت النقویہ والہیبت العسکریہ والغیبت القائم بامر اللہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے جو اس کائنات کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے، جس کے حضور حاضر ہو کر ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور تمام تر درود و سلام محمد وآل محمد کے لیے جو بارگاہ حق سے دین حق لے کر آئے اور اس کی حفاظت کا انتظام کیا۔ سرنامہ کلام کے لیے میں نے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ وہی تو ہے پروردگار جس نے امیین میں سے اپنے رسول کو مبعوث کیا، جو ان پر اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، جو ان کے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے، جو ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور اس سے قبل تو وہ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ سورہ جمعہ کی اس آیہ مبارکہ میں بعثت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقاصد بیان ہوئے ہیں، اور کہ آیات کی تلاوت، نفوس کا تزکیہ، کتاب کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم۔ سادہ الفاظ میں یہ 4 گولز ہیں، 4 ٹارگٹس ہیں جو ہمیں اپنے پیش نظر رکھنے چاہیے اپنے روزمرہ زندگی میں، کیونکہ اس میں ہماری پوری زندگی کو اپنے دائرے میں لیا ہوا ہے۔ آیات کی تلاوت تو قلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، جو حکم کے مطابق آپ تلاوت فرما دیا کرتے تھے، اور جناب جبریل کو کبھی کبھی یہ بھی کہنا پڑتا تھا کہ آپ اتنا جلدی مت کیا کیجیے، کیونکہ قرآن تو پورا سینے میں موجود تھا کہ آپ تلاوت آپ بھولیں گے نہیں۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم آپ کو ایسا پڑھا دیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں، لیکن تلاوت جب کیا کیجیے جب تلاوت کا وہ ہو۔ اس کے بعد نفوس کا تزکیہ، یہ بہت اہم کام ہے، اور میری تینوں تقریریں جو ہیں آج کی، کل، پرسوں کی انشاءاللہ اس کے اوپر زیادہ فوکس ہوگا۔ نفوس کے تزکیے کے بغیر نہ کتاب کی تعلیم حاصل ہوتی ہے، نہ حکمت حاصل ہوتی ہے، نہ کچھ سمجھ میں آتا ہے، نہ آیات کچھ سمجھاتی ہیں، اور انسان الٹا گمراہ ہوتا ہے، کیونکہ یہی قرآن یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا کہتا ہے۔ اگر تزکیہ نہیں ہے نفس کا تو قرآن کی طرح اگر بڑھیں گے تو وہ بجائے آپ کو ہدایت دینے کے گمراہ کرے گا۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں نا نشاد، چاروں طرف جو ٹیررزم پھیلا ہوا ہے، یہ بھی تو اللہ کا نام لے کے اللہ اکبر کہہ کے بم باندھ کے کود جاتے ہیں، بم پہن کے۔ یہ جو خودکش بمبارڈ ہیں، سب سے زیادہ تو یہ اپنے کو علم بردار سمجھتے ہیں نا، کہ اور ایک شیعہ کو قتل کرو تو پتہ نہیں 25 محل ملیں گے، یہ والی جو بات ہے نا۔ تو یہاں یہ بہت اہم نقطہ ہے نوجوانوں کے لیے، خاص طور سے بچے یہ سمجھے، جب تک نفوس کا تزکیہ نہیں ہوگا تو قرآن سمجھ بھی نہیں آئے گا، نہ اہل بیت سمجھ آئیں گے، نہ ان کے اقوال سمجھ آئیں گے، نہ ان کی حدیث سمجھ آئے گی۔ تزکیہ ضروری۔ اس کے بعد ہے کتاب کی تعلیم۔ کتاب کی تعلیم تو ہمارے پاس موجود ہے ماشاءاللہ، 6666 سے زیادہ آیات ہیں، اور ہر زندگی کے ہر پہلو کو وہ آیات اپنے احاطے میں لے کے انہوں نے رکھا ہے، جس میں عقائد ہیں واضح طور سے۔ اس کے بعد
معاملات ہیں، ڈے ٹو ڈے لائف ہے ہماری، اس میں شادی بیاہ نکاح طلاق لین دین اور قصاص اور دیت اور کاروبار کرنا اور ملنا جلنا دشمنی دوستی کے آداب ملنے جلنے کے سوشل لائف کے ہر قسم کے ہماری رہنمائی اس میں ہے، معاملات ہیں، اعتقاد ہو گئے معاملات ہو گئے۔ اس کے بعد ہے اخلاقیات، یہ کتاب کی تعلیم جو ہے نا بہت وسیع موضوع ہے یہ اخلاقیات، اور اس حوالے سے ہمارے ہاں بڑی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، کیونکہ اس کو ہم پوری طرح سے غور سے اس کے طاقت کو نہیں سمجھتے ہیں، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں، جبکہ حضور نے خود فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میری تو بعثت ہی مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے ہوئی ہے۔ 1,23,999 پیغمبر جو اپنا پیغام لائے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اس کے بعد 570 سال کے بعد جب حضور کی بعثت ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ تکمیل اخلاق کے لیے، اور قرآن نے سورہ نون والقلم میں فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو بے شک اخلاق عالیہ کے مرتبے پر فائز ہیں۔ درود بھیجیں۔ اور اخلاقیات اس کے بعد ایک حصہ ہے قرآن کا تاریخ، جو کہ ایک تہائی حصہ ہے، جس میں انبیاء ما سلف کے قصے ہیں، ان کے واقعات ہیں، اور ان قوموں کے بھی تذکرے ہیں جن پر عذاب نازل ہوا، ان قوموں کی بھی باتیں ہیں کہ جو اللہ کے فرما بردار تھے، جن پر انعام نازل ہوا، قرآن حکیم۔ تو یہ 4 قرآن حکیم کے جو موٹے موٹے ٹاپکس آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، کیونکہ یہ ہمیں ایک جگہ نہیں ملیں گے۔ قرآن قولی، جیسے کل میں نے عرض کیا، قولی شکل میں نازل ہوا تھا، تو یہ تمام چیزیں موتیوں کی طرح پھیلی ہوئی ہیں، اور ہمارا فرض ہے، اور علماء نے بہت محنت کی ہے 1400 سال میں، مفسرین نے، ہر صدی کے مفسرین نے محنت کی ہے کہ یہ تمام چیزیں، تمام عقائد اور معاملات اور اخلاقیات اور تاریخ الگ الگ کر کے ہمارے سامنے یہ رکھ دیں، تاکہ ہمیں اندازہ ہو۔ کیونکہ اگر جب آپ قرآن پڑھنے لگتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہوا، اس کے بعد جو ہے وہ جنت جہنم کی بات شروع ہو گئی، اس کے بعد جو ہے وہ اخلاقیات کی بات شروع ہو گئی، اس کے بعد کوئی اور تذکرہ شروع ہو گیا۔ اس کی بھی حکمت ہے، اس کی حکمت یہ ہے کہ یہ کتاب 1400 سال سے ہمارے درمیان موجود ہے، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور ہر دفعہ نہیں لگتی، اس سے بور نہیں ہوتے۔ اگر وہی ترتیب ہو مستقل تو انسان کی فطرت جو اللہ نے وہ مشینری ہماری آپ کی بنائی ہے، عجیب و غریب مشینری ہے، اس پر بھی بڑا قرآن حکیم نے اس کو بھی ڈسکس کیا ہے۔ انسان، ہم تمہیں انفس و آفاق میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ انفس و آفاق، انفس کیا؟ تمہارے اندر، تمہاری باڈی کی جو ایک بک ہے اس میں بھی تمہارے لیے بہت نشانیاں، انشاءاللہ اس پہ بھی گفتگو ہوگی۔ اور آفاق کیا ہے؟ کتاب کائنات، جو میرے اور آپ کے سامنے چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے، جس میں نہ صرف یہ کرۂ ارض ہے بلکہ گیلیکسیز ہیں، اور آسمان اور ستارے اور سورج اور چاند اور کہکشائیں اور کیا کیا ہیں، کہ جو آج کی دنیا سمجھ رہی ہے کہ ہم نے ان کو مسخر کر لیا ہے، تو قرآن تو ہمیں بہت پہلے بتا چکا ہے یہ بات۔ میں یہاں ایک بات ضرور عرض کروں گی کہ سائنس اور قرآن کا مقابلہ موازنہ میں ہرگز نہیں کرتی، اور نہ میں کوئی یہ کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ دیکھا سائنس نے یہ کہا تھا تو قرآن میں یہ پہلے سے موجود ہے۔ نہیں، سائنس غلام ہے قرآن کی، کیونکہ سائنس کے تھیریز بدلتی رہتی ہیں، آج کچھ کہا کل کچھ کہا، انہوں نے کہا وہ تو تھیری غلط تھی، ہم یہ صحیح ثابت کرنے کے لیے قرآن حکیم تا قیام قیامت ہمارا رہنما ہے، نہ اس میں کوئی تبدیلی ہے، نہ اس میں کوئی ایڈیشن کر سکتا ہے، نہ کوئی سبٹریکشن کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک یہ قرآن، یہ کتاب ہم ہی نے یہ ذکر، کیونکہ قرآن کے بہت سارے نام ہیں، ذکر بھی ایک قرآن کا نام ہے، ہم ہی نے نازل کیا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے، اور اس نے حفاظت کی۔ آپ دیکھیں آج تک بہت کوششیں کی دشمنوں نے کچھ کرنے کی، تاریخ میں جائیں، میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، لیکن محافظین قرآن اپنے خون میں نہا گئے، قید خانے کی اذیتیں اٹھائیں، اور اپنے اوپر تیر و تلوار اور کیا کچھ سہا، لیکن حفاظت کی قرآن کی، اور آج بھی وہ 12واں محافظ موجود ہے غیبت میں، جس کا میں اور آپ انتظار کرتے ہیں۔ عظیم الشان انقلاب 1400 سال پہلے جو عرب کی سرزمین پر رونما ہوا، اور اس کی بشارت انبیاء ما سلف دیتے رہے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دیا تھا،
بتایا تھا. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو بلکہ دعا کی تھی کل، جس کا میں نے تذکرہ کیا، اور بشارت دیتے رہے تھے. یہودیوں کو بھی پتہ تھا کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں، اور اسی کوشش میں وہ آ کے عرب میں مدینے میں آباد ہو گئے تھے، جہاں خیبر یہودیوں کے ساتھ مارکا ہوا تھا نا، ہزاروں سال پہلے آ کے وہ آباد ہو گئے تھے. کیوں؟ وہ چاہتے تھے آخری نبی بھی ہم ہی میں سے آئے، بنی اسرائیل میں سے آئے. پھر دیکھیں قرآن حکیم نے بنی اسرائیل کا کتنا زیادہ تذکرہ ہے. بنی اسرائیل کا بھی بہت تذکرہ ہے، عیسی ابن مریم کا تذکرہ ہے، نصارہ کا تذکرہ ہے. یہ ہم سب کے لیے ہے کہ ہم اس زمانے میں جب یہ کنفرنٹیشن ہمارے سامنے آ رہی ہے تو ہم اچھی طرح معرفت رکھیں ان لوگوں کی، ان کی مینٹالٹی کی، ان کی تاریخ کی، ان کے اس تکبر کی اور غرور کی، اور اس کے بعد جو انحرافات ان میں پیدا ہوئے تھے کہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا اور تثلیث کے اوپر جانے لگے. اور یہودیوں کی جو اپنی آج آپ غزہ میں جو دیکھ رہے ہیں نا سب کچھ، یہ اس کا استدلال یہ اپنی کتابوں سے کرتے ہیں. کہتے ہیں ہمارا تو یہ حق ہے، ہماری تو یہ سرزمین ہے، تو ہم تو آ کے یہاں جو دل چاہے کریں گے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ آج کے زمانے میں قرآن کو تھام کے رکھیں، تفصیل سے پڑھیں، سورہ بنی اسرائیل تفصیل سے پڑھیں. حضور نے فرمایا تھا ام المومنین جناب زینب سے کہ 3 صورتیں قرآن حکیم کی، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف اور سورہ مریم، یہ آگے پیچھے ہیں قرآن میں، وسط میں ہیں بالکل. یہ ایک ایسا کلسٹر ہے، یہ ایک ایسا مجموعہ ہے. ان 3 صورتوں کا ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کے پڑھیں، کیونکہ وہ 3 سوالوں کے جوابات جو کیے تھے نا یہودیوں نے، اس وقت نہیں ہے، انشاءاللہ آئندہ گفتگو ہوگی، بہت دلچسپ گفتگو ہے. یہ 3 صورتیں ایسی ہیں جو فی زمانہ 21ویں صدی میں مجھے اور آپ کو تیار کریں گی کہ ہم کس طرح کیا رویہ رکھیں، اپنے بچوں کو کیا بتائیں، کیا کنفرنٹیشن کریں، اور کس طرح اپنے کو تیار کریں. تو یہود و نصارہ کا یہ تھا کہ وہ آ کے آباد ہوئے تھے. جب نبی آئے، تشریف لائے، بالکل مختصر، تو بہت ساری دشمنیوں کا سامنا کرنا پڑا. مکے کی 10 سالہ زندگی، مدینے کی 13 سالہ زندگی، ہجرت کرنی پڑی، اپنا وہ چھوڑنا پڑا، اور تاریخ آپ کے سامنے میں اس وقت بیان نہیں کروں گی. لیکن 23 سال کے بعد جب رسول اسلام کی آنکھ بند ہوئی تو 23 سال کا عرصہ بہت کم عرصہ ہوتا ہے کسی بھی معاشرے کی ایوالو ہونے کے لیے، یا کسی بھی آئیڈیالوجی کو انکلکیٹ کرنے کے لیے، یا کسی بھی انقلاب کو مکمل ہونے کے لیے. 23 سال کچھ بھی نہیں ہوتے. میری اور آپ کی زندگی میں پچھلے 23 سال مڑ کے دیکھیں کیا ہوا، کچھ اتنا نہیں ہوا نا. لیکن یہ عظیم الشان انقلاب تھا، الہی انقلاب تھا، الہی انقلاب تھا، جس نے عرب کے اس جو حجاز کا اور اس کا علاقہ تھا، ان کی قسمت بدل دی، ان کا ماحول بدل دیا. وہ لوگ کہ جو خون کے پیاسے تھے ایک دوسرے کے، جو بات بات پر تلواریں نکالتے تھے اور سال جنگوں میں مبتلا رہتے تھے، ان کو ایک ایسی پاکیزہ معاشرے میں تبدیل کر دیا. یہ معجزہ تھا ختم مرتبت کا. یہ معجزہ تھا کہ جو طول تاریخ میں کہیں نہیں دیکھا گیا، کہ اتنے مختصر عرصے میں، ہم لوگ جو تاریخ دیکھتے ہیں، اتنے مختصر عرصے میں جو مکے میں بھی اپنے مصیبتیں اٹھائیں، مدینے میں بھی. مدینے کی مصیبتیں اور طریقے کی تھیں، مکے کی اور طریقے تھیں. مکے میں کھلے ہوئے دشمن تھے، خون کے پیاسے اور جان کے دشمن تھے، اور مدینے میں منافق تھے جو کہ چھپ کے پیچھے سے وار کرنے والے، جڑوں کو کاٹنے والے. اور اس وقت فتح مکہ کے وقت جو اسلام لائے تھے، اور اس کے بعد جو جن کا دل جو تھا، ان کے دل میں تمنا اقتدار کی تھی اور دولت کی تھی اور پیسے کی تھی. اور وہی ہوا کہ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، ابو سفیان نے تو فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کیا تھا نا، اور اس کے بعد کیا ہوا، اس کے پوتے نے کیا کیا، وہ سب آپ کے سامنے. تو جب ختمی مرتبت کی آنکھ بند ہوئی، آپ نے اس قوم کو تنہا نہیں چھوڑا تھا، لاوارث نہیں چھوڑا تھا. آپ غدیر میں واضح اعلان کر گئے تھے. اپنے وصال سے کچھ 6 ہفتے پہلے غدیر ہوا ہے، آخری حج سے جب واپس آ رہے تھے، واضح اعلان کر گئے تھے کہ میں تمہیں، بڑا طویل خطبہ ہے غدیر خم کا، میں اس وقت بیان نہیں کروں گی، بہت طویل، اور جس میں فضیلت اہل بیت، فضیلت قرآن، فضیلت علی بیان کی تھی. اور 1,24,000 کچھ کہتے ہیں 1,40,000 کے مجمع کو گواہ بنا کے ہاتھوں پر اٹھا کر دکھایا تھا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اور فضیلت بیان کی تھی اور دعا کی تھی، اور لوگوں سے کہا تھا کہ جو کچھ تم یہاں دیکھ رہے ہو یہ اپنے اپنے ملک میں جا کر، کیونکہ وہ آخری حج تھا، اور اس میں مصر کے لوگ بھی تھے، یمن کے لوگ بھی تھے، ایران کے لوگ بھی تھے، عراق کے لوگ بھی تھے، حبشہ کے لوگ بھی تھے، اور ادھر بحرین کے لوگ بھی تھے. عالم اسلام جہاں جہاں تک اس وقت پھیلا ہوا تھا، سب نمائندے موجود تھے.
اور غدیر خم کا وہ مقام ہے، آپ لوگ جہاں حج کرنے گئے ہیں آپ نے دیکھا ہے، جہاں سے ہم احرام باندھتے ہیں، میقات ہے، جحفہ ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں سے تمام ملکوں کے شہروں کے راستے الگ الگ ہوتے ہیں، مرکزی مقام ہے۔ آپ نے اسی لیے مرکزی مقام 3 دن تک روک کر یہ پیغام پہنچایا تھا کہ دیکھو تم تنہا نہیں ہو، اکیلے نہیں ہو، کیونکہ صرف 23 سال میں ابھی اتنی میچورٹی نہیں آئی تھی، ابھی تو قرآن کو بھی نہیں سمجھے تھے، ابھی تو کوئی تصوری ذہن میں نہیں تھا۔ وہ لوگ کہ جو عرصہ دراز سے بت پرست تھے، وہ لوگ جو عرصہ دراز سے آباء و اجداد کی پیروی اور تقلید کیا کرتے تھے، وہ لوگ کہ جن کے اپنے نارمز، اپنے کلچر، اپنا قبائلی معاشرہ اس قسم کا تھا، قبائلی عصبیت اتنے عروج پہ تھی کہ وہ کچھ سننے کو تیار نہیں ہوتے تھے۔ کتنی مشکل سے جناب ابو طالب نے پشت پناہی کی تھی تو حضور نے پیغام پہنچایا تھا، شروع سے ذوالشیرہ سے لے کے اور اخیر تک جناب ابو طالب نے، اور اس کے بعد ان کی اولاد نے، کہ کس طرح پشت پناہی کی تھی۔ جب حضور کا اس دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا، مولا علی کو اب بنا کے گئے تھے مولا، انہی معنوں میں مولا جن معنوں میں میں مولا ہوں، جن کا میں مولا ہوں، تو میں تمہارے نفسوں پر اولا، تمہاری ہر چیز پر اولا، اور یہ بھی کہا کہ تم جب تک مومن ہو نہیں سکتے جب تک میں تمہیں تمہاری اولاد سے، تمہارے ماں باپ سے، تمہاری مال و دولت سے، تمہاری ہر چیز سے عزیز نہ ہو جاؤں، عزیز نہ ہو جاؤں۔ اور پھر حضور کا قول تو وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ تو کلام ہی نہیں کرتے جب تک ان پر وحی نازل نہیں ہوتی۔ اور وحی کیسے نازل ہوئی تھی؟ غدیر پہ جب پہنچے تھے 3 دفعہ جبریل آئے تھے اور کہا تھا بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، کہ وہ پیغام پہنچا دیجیے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس کا حکم دیا ہے۔ انآفیشلی تو حضور اٹھتے بیٹھتے مولا علی کی فضیلت بیان کیا کرتے تھے ہر پورے معاشروں میں، یہاں تک کہ اہل عرب اتنا حسد میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ اچھا، عربوں کی ایک بات تھی کہ وہ جب حسد میں مبتلا ہوتے تھے تو وہ اظہار کر دیا کرتے تھے اور کہتے تھے بھائی ہم سے برداشت نہیں ہوتے، ان کے فضائل ہم سے برداشت نہیں ہوتے، یا رسول اللہ آپ ہر وقت ان کے فضائل بیان کرتے رہتے ہیں۔ آپ نے تو فرمایا تھا کہ میں نے تو علی کے فضائل چھپائے ہیں، تم سے چھپائے ہیں، ایسا نہ ہو کہ اس ابن مریم کی طرح تم شرک کرنے لگو۔ اس کے باوجود لوگ مبتلا ہوئے شرک میں اور نصیری ہو گئے، اور نصیریوں کو مولا علی نے اپنی تلوار سے قتل کیا ہے، تجھے توحید پہ ضرب نہیں آنے دی کسی طرح سے۔ تو یہ وہ مقام تھا کہ جب حضور اپنی قوم، اپنے معاشرے کو، اپنی حکومت کو مولا علی کے سپرد کر کے گئے۔ دیکھیے اس وقت جو معاشرہ چھوڑا تھا، ایک قوم تھی، ایک حکومت جو ریاست مدینہ کی قائم کی تھی، اگرچہ اٹ واز اے ویری ویری ینگ اسٹیٹ، 13 سال کی تھی، صرف 12 سال کی، تو اور ایک قوم تھی مسلمانوں کی قوم جو کہ بادل ناخواستہ مسلمانوں کی قوم بنی تھی۔ ابھی تو وہ قبیلوں کے میں بٹے ہوئے تھے نا، قبیلہ بنی نظار، قبیلہ بنو قریظہ، قبیلہ بنو قینقاع، قبیلہ بنی کلب، قبیلہ، اور وہ قبائلی عصبیت ان میں موجود تھی۔ معاشرہ کیا تھا؟ معاشرہ وہ تھا جس میں ابھی ایران کے لوگ بھی آئے، یمن کے بھی آئے، سب لوگ آئے، سب شامل ہو رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے عدل کو دیکھتے ہوئے اسلام قبول کیا تھا، کیونکہ اس وقت قیصر و کسریٰ کی جو حکومتیں تھیں وہ ظلم و ستم پر مبنی تھیں۔ عدل کا وہ اولین زرعین اصول، وہ مساوات کا زرعین اصول، اور یہ دیکھ رہے تھے کہ عرب کے اس معاشرے میں جہاں غلاموں کی زندگی جانوروں سے بدتر تھی، جہاں عورتوں کو ترکے میں تقسیم کیا جاتا تھا، جہاں بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور جہاں لوگوں کی انانیت اور تکبر اور غرور اتنا تھا کہ وہ جاہلیت پہ اڑے ہوئے تھے اور اپنے کانسیپٹس بدلنے کو تیار نہیں تھے۔ یہ صورتحال تھی کہ جہاں مولا علی کے سپرد کر کے گئے۔ کوئی آسان صورتحال نہیں تھی، نہ وہ معاشرہ آسان تھا ہینڈل کرنا، نہ وہ سچویشن آسان تھی، اور اللہ کے حکم کے مطابق اسی لیے حضور نے وہ کر دیا تھا۔ اب مسلمانوں نے غدیر کو جب سر پس پش ڈالا، سب سے بڑی ٹریجڈی وہیں سے شروع ہوئی۔ اسی کے نتیجے میں سقیفہ برپا ہوئی، اسی کے نتیجے میں سب کچھ آگے جو آپ 25 سال تک آپ دیکھتے ہیں خلفاء کا زمانہ ہے، جو بھی ہے، میں تاریخ میں نہیں جاؤں گی، لیکن جب کسی عمارت کی بنیاد ہی ٹیڑھی ہو جائے تو آپ چاہے اسے سریا تک لے جائیں وہ ٹیڑھی ہی جائے گی نا۔ آج بھی یہی حال ہے۔ اور یہ بی بی نے، میری شہزادی نے خطبہ فدق میں ارشاد فرما دیا تھا کہ تم نے جو حق کو اپنی جگہ سے ہٹایا ہے، اب یہ ناقہ، یہ اونٹنی، یہ زخمی اونٹنی، اس کے تھنوں سے دودھ کی بجائے خون نکلے گا،
قیامت تک تم دیکھ لینا یہی ہوگا کہ تم نے جو کیا ہے. خطبہ فدق بڑا نہج البلاغہ کہلاتا ہے. خطبہ فدق شہزادی کے علم و فضل کی کیا ہم مسلمان عورتیں بدقسمت ہیں اس حوالے سے کہ صرف یہی کہ شہزادی اپنے گھر کا کام کرتی تھیں اور چکی پیستی تھیں اور جھاڑو دیتی تھیں اور یہ کرتی تھیں, صرف ان کو محدود کر کے رکھ دیا. ان کے علم کی طرف, ان کی معرفت کی طرف کوئی ہم لوگوں نے غور نہیں کیا. اگر ہم غور کرتے اور ان کا اسوہ اپنے ہاتھ میں تھام کے رکھتے تو ہم بھی علم کی بلندیوں پر ہوتے. مسلمان عورتوں نے اپنے ساتھ خود ظلم کیا. کچھ تو مردوں کی بالادستی ہے نا, بالادستی ہے ہندو معاشرے کی. کچھ جو ہندوؤں کی کسر تھی وہ انگریزوں نے پوری کر دی. اپنی جگہ پر عورتوں کو رہنے نہیں دیا. ٹھیک ہے نا. تو اب وقت یہ ہے کہ اب ہمیں سب کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, ہماری حیثیت, ہماری اصل کیا ہے, تعلیمات کیا ہیں. یاد رکھیے قرآن حکیم نے جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے اس میں عورتیں اور مرد سب شامل ہیں. یہ نہ سمجھیں کہ صرف مرد شامل ہیں. اور سورہ نحل میں فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ. سورہ نحل میں فرمایا کہ جس نے عمل صالح کیا, چاہے وہ عورت ہے یا مرد ہے, من ذکر او انثی, اور وہ مومن ہے, جس نے حیا کیا اس کو ہم نے حیات طیبہ ہم اس کو عطا کریں گے. ہمارے تو ہدف ہونا چاہیے حیات طیبہ, کیونکہ سب سے بڑی فضیلت جو قرآن نے کہی نا. دیکھیے ہم کس بات سے اندازہ لگاتے ہیں, حدیث قصہ شروع ہوئی تھی مجلس پڑھنے سے پہلے. حدیث قصہ ہر مجلس میں ہوتی ہے. سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سب سے بڑی فضیلت جو اللہ اپنے اہل بیت رسول کو دیتا ہے وہ پاکیزگی, طہارت, تزکیہ ہے. اگر اس سے زیادہ کوئی دوسری فضیلت ہوتی تو کہتے کہ ہم نے تمہیں حسن و جمال عطا کیا, ہم نے تمہیں مال و دولت, ہم چاہتے ہیں کہ ہم تمہیں دنیا کی مال و دولت عطا کریں, ہم چاہتے ہیں کہ تمہیں ہمیشہ کی جوانی زندگی حسن و جمال عطا کریں, ہم چاہتے ہیں کہ تمہیں بہت علم عطا کریں. یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا, یہ بھی تو فضیلتیں ہیں, یہ بھی تو خوبیاں ہیں. نہیں, طاہرکم تطہیرا, پاکیزگی, طہارت, ہر قسم کی نجاست, ہر قسم کے رجس سے. کون کون سے رجس سے انشاءاللہ آئندہ آنے والی مجالس میں ان کا تذکرہ ہوگا کہ یہی چیزیں ہیں جو تزکیہ نفس کے حوالے سے ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ ہمیں کن چیزوں سے بچنا ہے اور کن چیزوں کو ہمیں اختیار کرنا ہے, استعمال کرنا ہے. اور اپنی لاتعداد جو ہماری صلاحیتیں پروردگار عالم نے عطا کی ہیں ان کو تو ہم استعمال ہی نہیں کرتے ہیں, اپنے ساتھ خود ظلم کرتے ہیں. کہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی ہمارے شر سے بچا لے تو یہ بہت بڑی بات ہوگی. انسان خود اپنے ساتھ ظلم کرتا ہے جب وہ جہالت میں مبتلا رہتا ہے, جب وہ راستہ اختیار نہیں کرتا, جب وہ پاکیزگی اختیار نہیں کرتا, اور جب وہ غور نہیں کرتا, جب وہ تصور فکر نہیں کرتا اس حوالے سے. تو معاشرہ اس کیفیت میں تھا. اب جب مولا علی نے یہ دیکھا تو آپ کو سب کو پتہ ہے کہ آپ نے کس طرح خاموشی اختیار کی تھی کہ اس وقت جس وقت ثقیفہ برپا ہو رہا تھا آپ تو غسل و کفن, تجہیز و تکفین میں مصروف تھے نا. اس کے بعد وہ وہاں پہ خلافت کی بندر بانٹ ہو گئی کہ جی قبائلوں میں انہوں نے کہا جی ہم قریش میں نبوت اور خلافت کو جمع نہیں ہونے دیں گے. ابھی تک قبائلی معاشرے کی وہ ساری فکر موجود تھی. اس وقت میرے مولا علی نے اپنے حق کے لیے تلوار نہیں اٹھائی. جب شہزادی نے پوچھا تھا تو فرمایا تھا کہ اس وقت اسلام ایک ننھے سے پودے کی طرح سے ہے, بہت کمزور ہے, اور دونوں طرف روم اور ایران کی سلطنتیں منہ پھاڑے کہ اگر یہاں خانہ جنگی شروع ہو جائے تو وہ ہڑپ کر جائیں آ کے. کیونکہ کوئی بھی دوست نہیں تھا نا اس وقت بھی. قیصر و کسریٰ کی جو دونوں طرف سپر پاورز جو تھیں وہ دشمن سب سے بڑی, وہ تو اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ اس سرزمین کو, ریگستان کو بالکل ایسا رکھا ہوا تھا کہ کوئی اس کی طرف توجہ نہیں کرتا تھا. نہ یہاں کاشتکاری ہوتی تھی, نہ یہاں صنعت و حرفت تھی, نہ یہاں کوئی ایسی اٹریکٹیو چیز تھی. بالکل ریگستان تھا, بدو تھے, وہ سب تھے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو اسی لیے محفوظ رکھا ہوا تھا کہ اسے اپنا آخری پیغام کا مرکز بنانا تھا. تو میرے مولا خاموش اس لیے رہے تھے. اور لیکن اس وقت آپ نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھیں, آپ نے اپنے خطبوں کے ذریعے, اپنے کلمات قصار کے ذریعے, اپنے خطوط کے ذریعے اپنے موقف کا اظہار بھی کرتے رہے, بتاتے بھی رہے, لوگوں کو یاد بھی دلاتے رہے. کیا بھول گئے غدیر خم کو
کبھی جب غدیر خم کے لوگ ملتے تھے تو مولا یاد دلاتے تھے، کیا بھول گئے ہو؟ یاد نہیں ہے؟ چشمدید گواہ ہو، تم بھی تھے وہاں موجود، اور وہ بخن بخن کہنے والے بھی موجود تھے، سب تھے. لیکن وہ ہے نا کہ وہ تجاہل عارفانہ، وہ جی وہ تو بس وہاں تھا، دوست تھا، یہ تھا، وہ سب کر کے اس کو پس پوش ڈال دیا، اور آج تک اس کا نتیجہ بھگت رہے نا. آج تک پوری اقوام عالم کے سامنے ذلیل اور رسوا ہو کے، شرمندہ ہو کے بیٹھے ہیں، سر جھکا کے، سر اٹھانے کی ہمت نہیں ہے، کچھ کرنے کی ہمت نہیں ہے. یہ نتیجہ ہے اس کا کہ جو حق کو اس کی راہ سے ہٹا دینا، انحراف کر دینا اور حکم رسول کی سرتابی کرنا. تو اس کے بعد جب میرے مولا کے پاس کہتے ہیں نا حق خلافت پلٹا، 4.5 سال کا مختصر سا عرصہ تھا، اور اس دوران اتنی ڈیویشنز ہو چکی تھیں کہ امام کی تو زندگی جنگوں میں، جنگ صفین، جنگ جمل، جنگ نہروان میں گزر گئی، منافقوں سے نمٹتے ہوئے گزر گئی، اور وہ تمام وہ جو انحرافات تھے ان کو سیدھا کرتے ہوئے گزر گئی، یہاں تک کہ اور آپ نے فرمایا تھا کہ تمہیں میرا عدل برداشت نہیں ہوگا. لوگ بادشاہوں کے ظلم سے پریشان ہوتے ہیں، تم میرے عدل سے پریشان ہوگے. تم میرا عدل، میں چونٹی کے منہ میں سے بھی اس کا دانہ کسی کو چھیننے نہیں دوں گا. کجا کہ یہ کہ میں بیت المال، جو کہ بیت المال پہلے جو تھا وہ کس طرح ہڑپ کیا کرتے تھے، کہ جو وہ میں کرنے دوں گا. جو درود بھیجیے محمد. تو آپ نے عین اسلامی اصولوں کے مطابق، بہت لوگوں نے کہا کہ مولا علی آپ کچھ وقفہ دے دیجئے امیر شام کو، تھوڑا سا دے دیجئے، جب آپ کی حکومت مستحکم ہو جائے گی اس کے بعد آپ اس سے نمٹ لیجئے گا. فرمایا نہیں، ایک لمحے کے لیے بھی ہم دھوکہ فریب کی سیاست کو فروغ نہیں دے سکتے، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں، کیونکہ آپ ایک مکتب کی تکمیل کے لیے ایک آئے تھے. آپ ایک اسکول آف تھاٹ کو اسٹیبلش کرنا چاہتے تھے، وہ اسکول آف تھاٹ جس کو قیامت تک جانا ہے. اس حوالے سے آپ نے چند انگلی پر گننے والے کچھ اپنے اصحاب اس طرح ان کی ٹریننگ کی تھی، تربیت کی تھی. جناب ابو ذر غفاری تھے، سلمان فارسی تھے، مقداد تھے، قمبر تھے، سلمان تھے، اور عبداللہ ابن عباس تھے. کچھ چند لوگ بالکل انگلیوں پہ گننے والے کہ جن کو آپ نے صحیح طریقے سے تربیت کر کے اور اسلام کے اصول سکھائے تھے، روح قرآن سکھائی تھی اور روح تزکیہ سکھائی تھی. اور کیا کیا فرمایا ہے، جب حضور نے فرمایا تھا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابها، علی اس کا دروازہ ہے، تو آپ نے کیا کیا فرمایا تھا کہ مجھ سے، میں زمین کے راستوں کی نسبت آسمان کے راستے زیادہ جانتا ہوں. ٹھیک ہے نا. آج آپ دیکھیں نا، آپ کے سیارے سے کہاں کہاں جا رہے ہیں، کہکشاں مریخ پہ جا رہے ہیں اور کیا کچھ جا رہے ہیں، اور یہاں اور وہاں سب کچھ. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کل ذکر ہو رہا تھا، کیا کچھ نہیں آپ کے سامنے کر دیا. اور پوری ناسا کی ذرا جا کر ان کی اس پہ ویب سائٹ پر جا کر دیکھیں جو ان کی کتنی بڑی بڑی ان کے وہ ہیں. تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں زمین کے راستوں کی نسبت آسمان کے راستے زیادہ جانتا ہوں. سلونی قبل ان تک مجھ سے پوچھ لو جو پوچھو. اور اس انتشار کے عالم میں حتی الامکان آپ نے، اچھا اس دوران میں جب 25 سالہ خلافت دوسروں کے ہاتھ میں تھی، آپ نے قرآن کو جمع کرنے اور اس کو اس کے معانی کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، شان نزول کے ساتھ وہ جمع کیا، اور آپ نے خلیفہ اول کے پاس لے کر گئے. انہوں نے کہا یہ تو بہت ضخیم ہے، یہ تو بہت موٹی کتاب ہے، یہ تو ہم حکومت میں اس کو عام نہیں کر سکتے، اور یہ تو بہت زیادہ ڈیٹیلڈ ہے. بھائی ڈیٹیلڈ تو اس لیے تھی کہ اس میں منافقوں کے بھی نام تھے، اس میں جو شان نزول آیات کی تھیں تمام اس کے اندر تفصیل تھی. مولا علی سے بڑا شاہد کون ہوگا؟ قرآن ان کو شاہد کہہ رہا ہے کہ تم گواہ ہو، اللہ گواہ ہے، اور وہ شاہد گواہ ہے جو تمہارے ساتھ ہے، جو آیت کا میں مفہوم بیان کر رہی ہوں. تو اس وقت آپ نے وہ قرآن اپنے پاس رکھ لیا تھا، فرمایا تھا اب اس کے بعد تم اسے نہیں دیکھو گے. اور یہ قرآن 11 ائمہ کے پاس رہا آگے، اور اب ہمارے قائم اس کو لے کر دنیا کے سامنے آئیں گے. درود بھیجیے. ایک بار پھر درود بھیجیے. اس دوران بھی آپ کی پالیسی کیا ہوتی تھی کہ دیکھو، اگر تم سے کوئی کہے نا کہ علی کو برا بھلا کہو تو علی کو برا بھلا کہہ دو، کوئی بات نہیں، اپنی جان چھڑانے کے لیے، لیکن اسلام کے اصولوں سے نہ ہٹو. آپ کو اتنا پیارا تھا اسلام کہ آپ نے، اور کربلا کی تو
حضور وحید بتا چکے تھے کہ ہوگا، مولا علی بھی جانتے تھے، سب کو پتہ تھا، بی بی کو بھی پتہ تھا، امام حسین علیہ السلام کی پیدائش کے ساتھ ہی بتا دیا گیا تھا، آپ جانتے تھے کہ یہ ہوگا. لیکن اسلام اتنا پیارا تھا مولا علی کو، اتنا زیادہ، اس پورے گھرانے کو، اہل بیت کو، پنجتن پاک کو، سب کو اتنا پیارا تھا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو تیار کیا ہوا تھا اس حوالے سے. وہ معاشرہ ایسا تھا کہ اس معاشرے میں چند لوگ تھے، لیکن ان کو اس حوالے سے، اس گھرانے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی خوش قسمتی تھی کہ جو مربوط کر کے رکھا ہوا تھا. اور جب ہم دیکھتے ہیں تاریخ کی طرف جاتے ہیں، بس میرا وقت ختم ہوا، کہ ان اہل بیت اطہار نے کس طرح قرآن کی حفاظت کا ذمہ فریضہ ادا کیا. اس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. شروع کے 4 ائمہ امام زین العابدین علیہ السلام تک، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہ لوگ اپنے جسم کے اوپر ساری مصیبتیں لے گئے، اپنے خون میں نہائے اور اپنے بچے دیے، قربان کیے. مولا علی خود مسجد میں شہید ہوئے، امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا، مولا حسین کے ساتھ کربلا ہوئی، امام زین العابدین کے ساتھ قید صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے بعد. لیکن دیکھیے انہوں نے تبلیغ اسلام کسی حال میں بھی نہیں چھوڑی، کسی حال، ہر وقت، آخری وقت تک لبوں پر جانے، آخری وقت تک، یہاں تک کہ نوک نیزہ پر بھی ہیں تو تلاوت قرآن کرتے. یہ ہے محافظین قرآن. دوسرا دور یہ ہے جو 5ویں اور 6ٹھے اور 7ویں امام کا ہے کہ ان کو تھوڑا سا وقت ملا تھا، جو انہوں نے کل بھی میں ذکر کر رہی تھی. یہ وہ وقت تھا کہ جس میں علوم انسانی، علوم قرآنی، علوم روحانی، علوم مادی بیک وقت انہوں نے پروان اوپر چڑھا ہے. یہ 7ویں، 8ویں، 9ویں صدی ہجری کی بات ہے. بیک وقت ان کی مدرسوں میں، ان کی یونیورسٹیز میں، کل ذکر ہوا تھا، انشاءاللہ آئندہ بھی ذکر ہوگا، بیک وقت پروان چڑھا ہے. اور سب سے بڑی خوبی کی بات یہ تھی، دیکھیے علوم مادی پڑھائے جاتے تھے بہت، اب تمام عیسائی اور یہودی اور مجوسی اور ہندو اور دہری یہ سب آیا کرتے تھے، ہر قسم کے سوال ہوتے تھے. اور امام ابو حنیفہ تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے، اور باقی جتنے ائمہ ہیں، امام حنبل، امام مالک، امام شافعی، وہ ان کے شاگرد تھے. تو اور فرمایا امام ابو حنیفہ نے کیا کہا تھا کہ وہ 2 سال کہ جو اگر میں ان کے ساتھ نہ رہتا تو میں ہلاک ہو جاتا. تو فقہ جو لی ہے انہوں نے، وہ بعد میں بادشاہوں کی سیاست کی نظر ہو گئی کہ وہ فقہ جو ہم تو فقہ جعفری الحمدللہ امام نے فقہ مرتب کی تھی، لیکن بادشاہوں نے اپنی سیاست کو آگے بڑھاتے ہوئے ابو حنیفہ کی فقہ کو مملکت میں رائج کیا تاکہ سپلٹ پیدا ہو نا. شروع سے ہمیشہ سے ان کی ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی رہی تھی، وہ ایک الگ کہانی ہے. اس زمانے میں جو علم ترقی ہوا ہے، وہاں بڑے بڑے سائنسدان جو آج تک یورپ کی یونیورسٹیز میں جن کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اور جن کے جب آپ ڈگری لینے جاتے ہیں بڑی بڑی یونیورسٹیز میں تو ان کے ساتھ تصویر کھنچوانا آپ کا، اس کے بغیر آپ کی ڈگری مستند نہیں سمجھی جاتی. یہ اور بات ہے، انہوں نے نام بدل دیے اور وہ سب کچھ کرنے لگے. ہمارے جو بڑے بڑے سائنسدان ہیں، جابر ابن حیان ہے، ابن الاسم ہے، عباس فرغان، ابن سینا ہے، اور ابن مسکوے قرآن کے وہ اخلاق کے معلم ہیں، بہت سارے، ابن مسلم ہیں، محمد ابن مسلم ہے. ان کی کتابیں جو یورپ میں پڑھائی جاتی تھی، کچھ یورپین اتنے ایماندار ہیں کہ وہ تسلیم کرتے ہیں اس بات کو، اور وہ کہتے ہیں کہ وی او دیم اے لاٹ. ان کا کتاب قرآن کی آیتوں سے ان کے ابواب شروع ہوتے تھے، اور کیا قال جعفر صادق علیہ السلام، اور میرے مولا نے یہ فرمایا، درود بھیجیے محمد. ایک کتاب آپ لوگوں نے سنا ہوگا، سپر مین ان اسلام جو ہے، اس میں 25 لکھنے والے ہیں، جن میں سے صرف 2 مسلمان ہیں، باقی 23 غیر مسلم ہیں. یہ فرانس کی یونیورسٹی نے اس کو شائع کیا تھا. کہنے یہ کوئی 100-150 سال پہلے کی بات ہے کہ فرانس کی، ان کا کہ جی کون سی یہ کتابیں جو سائنس کا ذخیرہ ہیں، فزکس کا، کیمسٹری کا، بایولوجی کا، ان سب کا، ان میں یہ ذکر ضرور ہوتا ہے. اور قرآن کی آیتوں تو دیکھیں تو صحیح، کون ہے یہ جس نے اتنا علم جو ہے وہ 7ویں 8ویں صدی ہجری میں جو ہے وہ پھیلایا، 8ویں صدی ہجری میں پھیلایا، اور کس طرح سمجھایا اور کس طرح بتایا. اور ایک شاگرد کے کریڈٹ پر سینکڑوں کتابیں ہوتی تھیں، اور امام روانہ کر دیا کرتے تھے. مختلف ممالک کے جو لوگ تعلیم حاصل کرنے آتے تھے، 4000 شاگرد بیک وقت تعلیم حاصل کرتے تھے، جس میں جغرافیہ اور تاریخ اور سائنس اور فلسفہ، علم عرفان، علم کلام، علم تفسیر، علم حدیث، سب کچھ، علم اخلاق، سب کچھ ہوا کرتا تھا. اور فرماتے تھے کہ جاؤ اور پھر اپنے ملکوں میں جا کر اس کو
رائج کرو. اس وقت چھاپا خانہ تو نہیں تھا, لوگ ہاتھوں سے کتابیں لکھا کرتے تھے اور پھر ان کتابوں کو کتنا دنیا میں پھیلایا گیا. یہ اور بات ہے کہ بہت سی کتابیں تو ہماری ضائع کر دی گئیں نا. تاتاریوں نے جب حملہ کیا تھا تو کتنی کتابیں جلائیں, کتنی حوض میں پھینک دیں, کتنی وہ ہو گئی. وہ مسلمانوں کے علم کا خزینہ جو تھوڑا بہت بچ گیا, اس کے اوپر یورپ نے رینیسانس برپا کر دیا, تحریک احیاء العلوم, اور اس رینیسانس کی وجہ سے انڈسٹریل ریولوشن ہو گیا. اور اس حوالے سے مجھ حقیر کی وہ کتاب آپ تو آئی تھی نا, عالمگیریت کے خد و خال, اس میں میں نے اس کا تذکرہ کیا ہے, اس پورے سفر کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ 1000 سال کی تاریخ جو تھی وہ آج جو ہم 21ویں صدی میں کھڑے ہیں اور کتنے فخر کر رہے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں, کہ ہماری گرفت ہر جگہ پہ ہو گئی ہے. یہ موبائل ہمارے ہاتھوں میں ہے, ٹیبلیٹس ہیں اور ہمارے انٹرنیٹ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. یہ گریجولی یہاں تک پہنچا ہے, ایک دم سے نہیں پہنچ گیا. اس کے پیچھے 1000 سال کی تاریخ ہے. اور کیا کہا علامہ اقبال نے, لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل, خشت بنیاد کلیسا بن گئی خاک حجاز. خاک حجاز سے لے جا کے فرزندان تسلیس یعنی کرسچنز نے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا. رینیسانس جو ہوا ہے یورپ میں, تحریک احیاء العلوم, اس کے نتیجے میں انڈسٹریل ریولوشن ہوا, اس کے نتیجے میں یہ گلوبلائزیشن آئی جس کے صحن میں میں اور آپ آج بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر ہم یہ تمام چیزیں اپنے ذہن میں نہیں رکھیں گے اور یہ تمام تاریخ کا تسلسل اور پس منظر ذہن میں نہیں رکھیں گے تو آج کے اس اے آئی کا مقابلہ ہم نہیں کر سکیں گے, نہ ہم کر سکیں گے نہ ہمارے بچے کر سکیں گے. یہ ہوا 7ویں امام تک. اس کے بعد 8ویں 9ویں 10ویں 11ویں امام تک جو تھی وہ پولیٹیکل کنفرنٹیشن تھی, جو بنی عباس کو خطرہ تھا اہل بیت کی اس روحانی طاقت سے کہ جو کربلا ان کے سینوں میں تھی. اس کے بعد امام علی کے خطبے تھے, ان کے جناب زینب کے خطبے تھے, جناب عباس کی شجاعت تھی, اس کے بعد صحیفہ سجادیہ کی دعائیں تھیں, اس کے بعد اس یونیورسٹی کے آؤٹ کم تھا سارا ان کے سامنے. تو عباسی خلیفہ تو ہر وقت تھر تھر کانپا کرتے تھے. وہ سمجھتے تھے کسی وقت بھی یہ اٹھیں گے, بغاوت کریں گے, ہماری تو سلطنت گئی, ہمارا تو تخت و تاج گیا, ہمارے پاس تو کچھ رہے گا ہی نہیں. اور اسی لیے مکاری سے انہوں نے امام رضا علیہ السلام کو ولی عہد بھی بنایا کہ چلو بھی تھوڑا انہیں پلیز کر دو, کہ کچھ تو دے دو ان کو, وہ کرو. اور جو بعد میں پھر کیا وہ سب آپ کے سامنے ہے. تو یہ سیاسی, اور اس تمام عرصے کے دوران یہ جو عرصہ تھا 250 سال, جیسے کل میں نے عرض کیا تھا ہمارا دور عصمت 250 سال کا ہے. جب غیبت صغریٰ 255 ہجری میں ہوتی ہے نا, جب امام کی ولادت ہوتی ہے 255 ہجری میں, 260 ہجری میں غیبت صغریٰ ہوتی ہے, اس کے 70 سال بعد غیبت کبریٰ ہوتی ہے. تو ہمارا یہ پورا دور عصمت ہے, جس میں ہمارے سامنے ہمارے ہادی ہیں, ہمارے امام ہیں, ہمارے معلم ہیں, قرآن کے محافظ ہیں, جو مسلمانوں کو ان کے مسائل کا حل بتاتے ہیں. اور پہلے 5ویں امام نے اپنے زمانے سے جو تھی یہ اجتہاد کی بنیاد رکھ دی تھی. ابان بن تغلب کو بٹھا دیا تھا مسجد نبوی میں کہ دیکھو میں چاہتا ہوں کہ تمہارا علم اور تمہاری اس طریقے کا اجتہاد ہے کہ تم میری جگہ بیٹھ کر لوگوں کے مسائل کا حل بیان کرو. جیسے ہمارے پاس اب توضیح المسائل الحمدللہ میرے آپ کے پاس ہے. اس زمانے میں لوگ اپنے مسائل پوچھنے کے لیے جب آتے تھے, ہر شخص امام کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتا تھا. تو 5ویں 6ویں 7ویں 8ویں تمام ائمہ معصومین نے اپنے جانشین مقرر کیے ہوئے تھے. یہاں تک کہ جب امام کی غیبت ہوتی ہے تو 4 نوابین اربعہ جن کا آپ ذکر سنتے ہیں, وہ نوابین تھے کہ جن کے ذریعے سے امام اپنی توقیع, اپنے لیٹرز, اپنے سب لوگوں کو پہنچایا کرتے تھے. اور اس کے بعد جب غیبت کبریٰ ہوئی ہے, بس میں اخیر زمانے تک آ رہی ہوں, غیبت کبریٰ ہوئی ہے تو امام نے فرمایا تھا, سمری کو اپنا خط بھیجا تھا, کہا تھا کہ دیکھو اب 6 دن کے بعد تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے, اور اپنے بعد اپنا کوئی نائب مقرر مت کرنا. کیونکہ پہلے تو تھے نا عثمان تھے, اس کے بعد ان کے بیٹے تھے, پھر روح تھے, اس کے بعد سمری تھے. تو کہا نہیں, اپنے بعد تم کوئی مقرر مت کرنا, اب غیبت کبریٰ ہو گئی ہے اور اب ظہور بہت طویل عرصے کے بعد ہوگا کہ دل سخت ہو جائیں گے اور دنیا ظلم سے بھر جائے گی. لیکن اس دوران ہمارے جو چاہنے والے ہیں, ہمارے ماننے والے ہیں, وہ راویان حدیث سے رجوع کریں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ اتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس مرجعیت ہے, مراجع کرام ہے ہمارے پاس. ایک آپ sistani.com پہ جائیں, ایک وہ لکھیں, آپ کو جواب مل جاتا ہے. کسی قوم کے پاس یہ فیسلٹی نہیں ہے, کسی قوم کے پاس یہ والا پلیٹ فارم نہیں ہے جو علم کا پلیٹ فارم ہمارے پاس ہے.
کہ آج کے زمانے میں بھی بدلتے ہوئے حالات کے مطابق، کیونکہ اب تو آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں مسلمان پھیل رہے ہیں، جو ہمارے خاص طور سے اس ملک کے جو حالات ہیں نا، ہر شخص یہی چاہ رہا ہے کہ یہاں سے چھوڑ کے چلے جائے کہ کم از کم سکون کا سانس لے سکے پوری دنیا میں، اور اس کو منع بھی نہیں کیا گیا ہے، لیکن وہ اپنے دین پہ قائم رہنا چاہتے ہیں، جو اپنے آپ کو مضبوطی سے متمسک رکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے میدان کھلا ہے مرجعیت کا، اجتہاد کا میدان کھلا ہے۔ ہمارے مجتہدین ہر وقت موجود ہیں، اور وہ 50 سال اپنی زندگی گزارتے ہیں ایک ایک کتاب، ایک ایک رسالہ مرتب کرنے میں، ایک ایک فتوے کے لیے وہ کتنی کتابیں پڑھتے ہیں اور کتنا غور و فکر کرتے ہیں، کیونکہ پورے امت کے اعمال کی ذمہ داری ان کے اوپر ہے نا۔ تو اتنا شاندار ادارہ جو ہے میرے اور آپ کے پاس موجود ہے، تو یہ ہم خوش نصیب ہیں، اور اس گھرانے کے، جس گھرانے میں تزکیہ، پروردگار عالم نے طہارت اور تطہیر کا جو ہمیں تحفہ دیا ہے، یہ وہ گھرانہ ہے۔ بس میری گفتگو تمام ہوئی کہ جس گھرانے نے شروع ہی سے اسلام کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا، یہ ہر شخص کی ذمہ داری تھی، اپنے بچوں کو تیار کیا جاتا تھا۔ ابھی آج بچی نے جو سوز پڑھا پامال لاشا میرے شہزادہ قاسم کا، تو وہ پامال لاشا کس کا تھا؟ وہ حسین کے بھتیجے کا تھا، امام حسن علیہ السلام کے بیٹے کا تھا، کہ جب امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا اور امام کی حالت غیر ہونی شروع ہوئی، قاسم کی عمر 2-2.5 سال ہے، بہت چھوٹے ہیں قاسم، آپ نے ایک تحریر لکھ کر اپنے ہاتھ سے قاسم کے بازو پر باندھی۔ ام فروا جب بہت مشکل وقت آئے تو یہ تحریر کھول لینا، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہیں اس وقت کیا کرنا ہے۔ 61 ہجری میں جب کربلا کے میدان میں یہ گھرانہ پہنچا ہے، یہ وہ گھرانہ جس نے اسلام کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا تھا۔ روزے عاشور جب مصیبت کا وقت آیا ہے، ماؤں نے اپنی قربانیاں تیار کی، رات کو شب عاشور کو ماؤں نے اپنے بچوں کے گیسو سوارے، ان کو تیار کیا، بیٹا کل سب سے پہلے حق کے نمائندے پر اپنی جان قربان کر کے مجھے سرخرو کرنا، میری تربیت کو سرخرو کرنا، کہ فاطمہ زہرا کا لال جو حق کی سربلندی کے لیے کھڑا ہے، جو مدینہ چھوڑ کر آیا ہے باطل کے سامنے قیام کرنے کے لیے، تو میں چاہتی ہوں تم سب سے پہلے اپنی قربانی پیش کرو۔ ہر بچے کی، ہر جوان کی یہی کا خواہش تھی، اور حکم جہاد حکم امام کے بغیر نہیں ہوتا، ہر آ کر اجازت لیتا تھا، اجازت ضروری تھی امام کی، بچے آ کر اجازت لیتے تھے۔ قاسم صبح سے اجازت لے رہے ہیں، نہیں امام اجازت نہیں دیتے ہیں، بھائی کی تصویر، امام بہت محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ جناب فروا کو سفارش کے لیے لائے اور وہ تعویذ کھول کے دکھایا، یہ دیکھیں آپ کے بھائی کی تحریر ہے۔ امام نے بھائی کی تحریر دیکھی، چوما آنکھوں سے لگایا، قاسم کو گلے سے لپٹا کے اتنا روئے ہیں، تاریخیں لکھتی ہیں، مقاتل لکھتے ہیں کہ دونوں بے ہوش ہو گئے۔ قاسم ایسا چاند سا قاسم تھا کہ دشمنوں کے مقاتل بھی لکھتے ہیں کہ جب خیمے سے برآمد ہوئے، دشمن نے کہا کہ یہ چاند اگر دشمن کی نظر میں اتنا حسین و جمیل ہے تو ماں کے لیے کیسا ہوگا، بیوہ ماں کے لیے۔ ام فروا کو سلام ہے، ام فروا کو سلام ہے، اس گھرانے سے وفاداری، حق سے وفاداری۔ امام نے کہا جاؤ قاسم، تم بھی جاؤ۔ قاسم اتنے چھوٹے تھے کہ کوئی زرہ ان کے جسم پر پوری نہیں آتی تھی۔ قاسم گئے ہیں، اور ایک طرف مولا عباس، ایک طرف مولا حسین قاسم کی جنگ دیکھ رہے ہیں۔ قاسم نے جا کر حملہ کیا، رجز پڑھا، میں علی کا پوتا ہوں، میں حیدر کرار کا پوتا ہوں، آؤ میرے مقابلے میں آؤ، اور تم نے کس کے خلاف
کس کے خلاف جنگ کی ہے؟ تم پر لعنت ہو۔ قاسم نے بہادری سے جنگ کی، ازدق نامی پہلوان کے 4 بیٹوں کو تہہ تیغ کیا، اور اس بھرپور جنگ میں جنگ کا قاعدہ یہ تھا کہ ایک آدمی آتا تھا مقابلے کے لیے، لیکن جب فوج یزید نے دیکھا کہ یہ نوجوان کسی کے قابو میں نہیں آ رہا، تو جنگ کے تمام قاعدے توڑتے ہوئے، خلاف ورزی کرتے ہوئے سب کے سب حملہ آور ہو گئے اس معصوم بچے پر، اس حسین نوجوان پر، یہاں تک کہ قاسم نے مدد کے لیے پکارا۔ امام مقام کی تیزی سے دوڑے، حضرت عباس امام ان کے پیچھے دوڑے، یہاں تک کہ قاسم گھوڑے سے گرے، ادھر کی فوجیں ادھر، ادھر کی فوجیں ادھر، اور لاشیں قاسم پامال ہو گیا۔ جناب ان کی لاش کو اٹھا کر جب لائے گٹھڑی میں، ام فرما تمہاری قربانی سب سے زیادہ قبول